پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ میں سازش کا لفظ نہیں ہے. ڈیمارش صرف سازش پر نہیں دیے جاتے، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور DGI بھی شامل تھے، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا. اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا. میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا، بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل، اور فرینکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے. جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے. جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. اور اگر کسی نے پاکستان کو کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے. سو وہ جو ان پٹ ہے وہ دے دی گئی ہے. جیسے میں نے کہا، اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال. دوسری بات، اس ان پٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے، بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں، ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے میٹنگ، مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے، کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی بات ہے. I hope I have made myself clear. It is very unfortunate کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. سو آرمی چیف اور DGI بھی اس میں گئے PM آفس، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. یہ تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ دس از ایکسیپٹیبل، یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. سو چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی PDM ان کے پاس لے کے گئے، ان کے سامنے یہ گزارش رکھی، اور اس کے اوپر سراسل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے، وی ول گو ایز وی وانٹ، ایز وی ہیو پلانڈ، اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. ایز فار ایز ہماری سیاسی قیادت اس کنسرن، یہ نیوکلیر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے. جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا، جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت، دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا جہاں پہ آج ہم ہیں. سو یہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے. اور اسی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم، ہمارے ایسٹس کی سیکیورٹی کی انٹرنیشنل جو ایویلویشن ہے اس کے اندر ون آف دا بیسٹ سسٹمز ہے. سو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے
الحمدللہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کو, اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنی سیاسی ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے. اٹ از ناٹ گڈ. نیوٹرل شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس. اے پولیٹیکل میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے. ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے حکومت کے اندر اپنے پورے سیٹ اپ میں, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی. آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ. یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی چیز نہیں. دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. چیف آف آرمی اسٹاف is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions.